تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، یہ بات تو پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ خود کو دنیا کا سپر پاور کہتا ہے اور ملکوں کو کنٹرول کرتا ہے، جس کے لیے وہ ممالک میں مداخلت کرتا ہے اور ان ممالک میں موجود اہم عہدوں پر موجود لوگوں کو خریدتا ہے یا جو اس کی بات نہیں مانتے انہیں راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے پیارے وطن پاکستان میں بھی امریکی مداخلت ہوتی رہی، جس کا پاکستان کو صرف اور صرف نقصان اٹھانا پڑا۔ آج کی داستان پاکستان میں امریکی مداخلت کی تاریخ پر ایک نظر ہے۔ داستان آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل داستان میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، پاکستان میں امریکی مداخلت قیام پاکستان کے وقت سے ہی شروع ہو چکی تھی اور امریکہ نواز یا امریکی حمایت یافتہ افراد بھی پاکستان میں اہم عہدے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ ایک امریکہ نواز شخصیت تھے۔ تاہم یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ امریکہ نے کبھی اپنے دوستوں سے وفا نہیں کی۔ ہوا کچھ یوں کہ امریکہ نے لیاقت علی خان پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس وقت کے ایران کے حکمران اور اپنے دوست سے کہیں کہ وہ تیل کے کنویں امریکہ کو ٹھیکے پر دے دیں تاکہ وہ سوویت یونین کو شکست دینے کے لیے تیل اور ایران کے اڈے حاصل کر سکیں، جس پر لیاقت علی خان نے امریکہ سے معذرت کر لی اور کہا کہ میں اپنی دوستی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا اور ایران سے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا۔ یہاں سے امریکہ اور لیاقت علی خان میں تلخیاں شروع ہوئیں اور اگلے ہی روز امریکی صدر ٹرومین کا لیاقت علی خان کو دھمکی آمیز فون موصول ہوا، جس کے جواب میں لیاقت علی خان نے امریکہ کو پاکستان میں موجود اڈے خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ پھر یوں ہوا کہ لیاقت علی خان ایک جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے قتل کر دیے گئے۔ اس قتل کی نہایت باریک بینی سے منصوبہ بندی کی گئی اور افغانستان سے بلائے گئے ٹرینڈ قاتل اور اس کو قتل کرنے والے 2 افراد کو جائے وقوع پر ہی ہلاک کر دیا گیا اور یہ معاملہ بغیر سلجھے ختم ہو گیا۔ لیکن 60 سال بعد امریکی وزارت خارجہ نے خفیہ دستاویزات ڈی کلاسیفائڈ کر دیں، جن میں یہ انکشاف ہوا کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو امریکی صدر ٹرومین کے کہنے پر قتل کیا گیا اور انہیں امریکہ کو نو کہنے کی سزا دی گئی۔ ناظرین، امریکہ نے پاکستان کو تحفظ دینے اور دوسرے ممالک کے حملوں سے بچانے کے بہانے اپنے اتحادی کے طور پر سیٹو اور سینٹو معاہدوں میں شامل کر لیا۔ بظاہر تو پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا اور دوسرے ممالک کے حملوں سے محفوظ تھا، لیکن یہ اتحاد یک طرفہ تھا کیونکہ امریکہ پاکستان سے صرف اور صرف فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا اور پاکستان کی کوئی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب پاکستان پر مشکل آئی تو امریکہ نے پاکستان کا ساتھ نہ دیا۔ معاملہ اس طرح ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ابتدا ہی سے کشیدہ تھے اور اسی کشیدگی کے دوران 1965 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اب فوجی معاہدوں میں شامل ہونے اور اتحادی ہونے کے سبب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ پاکستان کی مدد کرتا اور بھارت پر دباؤ بڑھاتا، لیکن اس کے برعکس امریکہ نے پاکستان کو دھوکہ دیا۔ کیونکہ پاکستان کے پاس موجود اسلحہ اور جنگی ساز و سامان امریکی ساختہ تھا، تو جنگ میں ناکارہ اور خراب ہو جانے والے جنگی سامان کے پرزے بھی امریکہ سے آنے تھے۔ ایسے مشکل وقت میں امریکہ نے پاکستان کی نہ صرف مدد نہ کی بلکہ بھارت کا بھرپور ساتھ دیا اور پاکستان کو اسلحہ اور جنگی ساز و سامان کے پرزوں کی ترسیل تک روک دی، جس سے پاکستان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، امریکہ کی جانب سے پاکستان کو مسلسل نقصان پہنچانے کا سلسلہ جاری تھا کہ اسی دوران پاکستان نے سن 1989 میں امریکہ سے F-16 جنگی طیارے خریدنے کا معاہدہ کر لیا اور امریکہ نے طیاروں کی رقم ایڈوانس $324.6 بلین وصول کی اور رقم وصولی کے بعد پاکستان کو طیارے دینے سے انکار کر دیا اور نہ ہی پاکستان کی دی ہوئی رقم واپس کی۔ امریکہ کی اس دھوکے بازی سے پاکستان کو مالی و دفاعی سطح پر شدید دھچکا لگا
بعد ازاں طیاروں کی رقم کے بدلے پاکستان کو گندم بھیج کر حساب چکتا کر دیا گیا۔ ناظرین، پاکستان میں امریکی مداخلت اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی تفصیلات جاری ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل داستان میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ امریکہ کو یہ بات کسی صورت قابل قبول نہیں تھی کہ ایک اتحادی ملک اور خاص طور پر ایک اسلامی ملک ایٹمی طاقت بن سکے۔ اسی لیے امریکہ نے پاکستان کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے اور پابند رکھنے کی کوششیں کیں، لیکن پاکستان نے صدر پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں خفیہ طور پر ایٹم بم بنانے کا کام شروع کر دیا۔ پاکستان کے ایٹم بم بنانے کے بعد امریکہ نے پاکستان سے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان پر کئی پابندیاں عائد کیں، جس کا پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا۔ امریکہ کی یہ پابندیاں لگانے کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک کسی بھی سطح پر طاقت اور قوت حاصل نہ کر سکیں اور اس کے زیر اثر رہیں۔ امریکہ ان ملکوں کو سیکیورٹی کی ذمہ داری دیتا ہے جو اس کے کہنے پر دفاعی طاقت کو محدود رکھتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ نے کبھی اپنے کسی اتحادی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اس کی تازہ اور زندہ مثال یوکرین ہے، جس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکہ کی تھی اور امریکہ نے اسے ایٹم بم بنانے سے روکے رکھا تھا۔ تاہم جب آج روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو امریکہ زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ کرتا دکھائی نہیں دیتا۔ ناظرین، جن لوگوں کو امریکہ نے سوویت یونین کو تباہ کرنے کے لیے مجاہدین بنایا، ان کو پیسہ دیا اور اپنے اتحادی ملک پاکستان سے ٹریننگ دلوائی، سوویت یونین کے خاتمے کے بعد امریکہ کی ضرورت ختم ہو گئی اور امریکہ نے انہیں دہشت گرد قرار دے دیا اور افغانستان پر چڑھائی کر ڈالی۔ افغانستان پر چڑھائی اور افغان طالبان کے معاملے میں ہماری ایک مکمل سیریز داستان میڈیا پر موجود ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ امریکہ نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو اپنی اس جنگ میں شامل کر لیا اور پاکستان کو اس کا شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ سمجھدار لوگ اس وقت سمجھاتے رہے کہ یہ پاکستان کی اپنی جنگ نہیں ہے، تاہم پاکستان اس جنگ میں شامل ہو گیا اور پھر 70,000 سے زائد پاکستانی بم دھماکوں اور دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ اس کے علاوہ امریکہ پاکستان میں بھی جہاں چاہتا ڈرون حملے کرتا اور لوگوں کو قتل کر دیتا۔ امریکہ نے قبائلی علاقوں میں 400 سے زیادہ ڈرون حملے کیے، جس میں ہزاروں بے گناہ پاکستانی بھی شہید ہوئے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ یہ حملے اسکول، شادی کی تقریبات، جنازوں اور گھروں پر بھی کیے گئے۔ ان ڈرون حملوں کی اجازت سابق صدر جنرل پرویز مشرف، صدر زرداری اور نواز شریف کی حکومتوں نے بھی امریکہ کو دے رکھی تھی اور یقیناً اس کے بدلے کچھ نہ کچھ وصول ضرور کیا جاتا رہا ہوگا۔ ناظرین، پاک فوج کے جوان ہمیشہ ہماری سرحدوں کے محافظ رہے ہیں۔ پاک افغان بارڈر پر تعینات وطن کی حفاظت کرنے والے پاک فوج کے جوانوں کو سلالہ چیک پوسٹ پر امریکی دہشت گرد فوجیوں نے گن شپ ہیلی کاپٹر سے حملہ کر کے شہید کر دیا۔ پاکستان نے اس حملے کے خلاف شدید احتجاج کیا، تاہم امریکہ نے اس واقعے میں ملوث کسی فوجی کو سزا دینا تو دور، ان کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی بھی نہ کی گئی اور یہ حملہ پاکستانی سرزمین کے اندر کیا گیا۔ 27 جنوری 2011 کو لاہور میں امریکی CIA اہلکار ریمنڈ ڈیوس نے 2 پاکستانی شہریوں کو سر عام گولیاں مار کر قتل کر دیا، جس کے خلاف پورے ملک میں احتجاج شروع ہو گیا۔ یہ معاملہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ امریکی CIA اور بدنام زمانہ بلیک واٹر کے اہلکار پاکستان میں آزادانہ اپنی سرگرمیاں انجام دیتے رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد امریکہ نے ریمنڈ ڈیوس کو سفارتی استثناء دلوایا اور یقین دہانی کرائی کہ ریمنڈ ڈیوس کے خلاف امریکہ میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تاہم ریمنڈ ڈیوس کے امریکہ پہنچتے ہی اسے ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا رہا اور پاکستان کو دھوکہ دینے اور نقصان پہنچانے کی امریکی تاریخ کے جرائم میں ایک اور اضافہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایبٹ آباد آپریشن بھی پاکستانی سرزمین میں بغیر پاکستانی اجازت کے امریکی فوجی مداخلت اور فوجی آپریشن امریکہ کے گھناؤنے جرائم میں سے ایک ہے۔
ناظرین، امریکہ پاکستان کو ہمیشہ سے اپنی کالونی اور اپنا غلام سمجھتا رہا ہے اور جب اور جیسے چاہتا ہے اپنی بات منواتا رہتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے امریکہ نے فوجی اڈے مانگے، جس پر عمران خان نے امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. اس کے علاوہ عمران خان کو روس جانے سے روکنے کے لیے امریکہ نے پورا زور لگایا، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور عمران خان نے روس کا دورہ کیا جو کہ بہت کامیاب رہا۔ روس اور یوکرین جنگ کے معاملے پر بھی پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے امریکی اور یورپی یونین کے غلط موقف کا ساتھ نہیں دیا، جس کے جواب میں پاکستان میں موجود امریکی سفارتکار حرکت میں آئے، سیاسی جماعتوں سے خفیہ اور اعلانیہ ملاقاتیں ہوئیں، کچھ سیاستدان امریکہ اور لندن گئے اور ہوم ورک مکمل ہونے کے بعد امریکہ کی جانب سے پاکستان کو باقاعدہ دھمکی دی گئی کہ اگر عمران خان حکومت کو نہ ہٹایا گیا تو پاکستان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کو وہ دھمکی آمیز مراسلہ دکھایا گیا اور نتیجے میں اسے پاکستان کے معاملات میں کھلی مداخلت اور پاکستان کے خلاف سازش قرار دیا گیا، لیکن اس سب کے باوجود عمران خان کی حکومت کو ہٹا دیا گیا۔ ناظرین، پاکستان کی عوام اب بیدار ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا اور عمران خان نے پاکستان کے خلاف امریکی سازش کو اس طرح فاش کیا ہے کہ آج پورا پاکستان امریکہ کی پاکستان میں مداخلت اور پاکستان کے خلاف امریکی سازشوں کے خلاف ہم آواز ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید مفید اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل داستان میڈیا سبسکرائب کریں اور ہم سے جڑے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم۔